دوا نے اچھا کر دیا، دوا نے اچھا کیا، یہ ہے مجاز۔ دوا کیا اچھا کر سکتی ہے؟ حقیقت تو یہ کہ خدا نے اچھا کیا، دوا نے اچھا نہیں کیا، خدا تو خدا کا اچھا کرنا یہ ہے حقیقت۔ تو جب اسباب کی طرف فعل کی نسبت کی جائے تو وہ مجاز ہے، اور جب مسبب الاسباب کی طرف فعل کی نسبت کی جائے وہ حقیقت ہے۔ اس کو یوں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بندوں کی صفات کا رنگ اور ہے اور خدا کی صفت کی بات اور ہے۔ خدا سمیع ہے، سننے والا ہے غنی ہو کر، ہم سننے والے ہیں محتاج ہو کر۔ خدا بصیر ہے غنی ہو کر، ہم بصیر ہیں محتاج ہو کر۔ خدا قادر ہے غنی ہو کر، ہم قادر ہیں محتاج ہو کر۔ یعنی اس کا غنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا اپنا ذاتی صفات ہے، ہم اس صفات میں محتاج ہیں۔ وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ اگر وہ ہمیں نہ دکھائے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، نہ سنائے تو ہم سن نہیں سکتے۔ وہ جس کو چاہے سنائے، جس کو چاہے دکھائے، تو وہ جو کچھ کرتا ہے وہ غنی ہو کے کرتا ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں محتاج ہو کے کرتے ہیں۔ بس اس فرق کو سمجھ لو کہ بندے اور بندہ نواز، مخلوق اور خالق کے اندر جو فرق ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ غنی کی طرف جس فعل کی نسبت ہوگی وہ حقیقت ہوگی، اور محتاجوں کی طرف جس فعل کی نسبت ہوگی وہ مجاز ہوگی۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب خدا نے کہا تم اپنے کو بچاؤ، کیا مطلب؟ ان اسباب کو اختیار کرو جو تمہارے بچانے کا ذریعہ بن جائے، ان اسباب کو اپناؤ جس سے تم بچ جاؤ۔ وہ کہا کس سے بچے؟ کہا جہنم سے بچ جاؤ۔ کوئی جہنم میں جاتا ہے کیا؟ کہاں ہم جہنم میں جا رہے ہیں؟ نہیں، جہنم میں کوئی نہیں جاتا۔ جہنم میں جانے والے راستے کو اپناتا ہے۔ اپنے کو جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جو جہنم کی طرف جو چیزیں لے جائیں اس سے بچاؤ اپنے کو۔ یاد رکھیے آپ کہ یہ دنیا جو ہے اس میں جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، سب کچھ ہی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جنت میں لے جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی چیزوں سے اپنے کو بچاؤ جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں۔ جہنم میں نے بھی اپنا نقشہ بدل دیا، نے بھی بدل دیا اپنا نقشہ۔ ایسا یہی صورت بدلی ہوئی۔ کوئی آگ میں اپنے کو جھونکتا نہیں نا، بچوں کو جھونکتا مگر جھونک رہا۔ آگ جب اپنی صورت بدل دے، جہنم جب اپنی صورت بدل دے تو لوگ سمجھ ہی بھی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم جہنم میں جا رہے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک موم بتی آپ نے جلائی، روشنی ہوئی، پروانے اس پر گرنے لگے اس کے اوپر پروانے۔ کبھی کسی پروانے کو آپ نے آگ کے شعلوں پر گرتے ہوئے دیکھا؟
انگاروں پہ کبھی گرتے ہوئے دیکھا؟ انگارے پر نہیں گر رہا، اور شمع جلی تو اس پر گر گیا، پروانہ دھوکا کھا گیا، اس نے انگارے کو تو نار سمجھا اور اس کو نور سمجھ لیا، اور جب پر جلے تو پتا چلا یہ بھی وہی ہے۔ یہی حال ہے کہ جہنم کو ہم جنت سمجھ لیا۔ جنت کی کیاریاں یہاں ہیں، یہ مسجدیں کیا ہیں، یہ عبادت گاہیں کیا ہیں، یہ بزرگان دین کے آستانے کیا ہیں، یہ سب جنت کی کیاریاں۔ اور یہ سنیما گھر کیا ہے، یہ شراب خانے کیا ہے، یہ جوا خانے کیا ہے، جہنم کے گڈھے ہیں۔ مگر آپ ان کو اپنی راحت کا سامان سمجھتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ جہاں یہ گڈھے نظر آتے ہیں وہاں آپ لائن لگائے ہوئے دکھتے ہیں۔ سنیما ہال کو دیکھیے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری قوم جو ہے بہت مفلس ہے۔ شراب کی لائنیں لگ رہی ہیں، اس میں مر بھی جاتے ہیں تو ان کو پرواہ نہیں۔ جہنم کی طرف ایک دوڑ مچی ہوئی ہے، اور جنت کی کیاریوں کی طرف مسجد مرثیہ خواہ کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی ہو بن نہ سکا۔ اور جہنم کا حال جا کر دیکھیے، کس قدر لوگ دوڑ رہے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ جہنم نے اپنی صورت بدل دی ہے۔ آج پہلے جرم کو جرم سمجھا جاتا تھا، آج جرم کو فن سمجھا جا رہا ہے، یہ آرٹ ہے۔ جرم کو جرم سمجھتا ہی نہیں۔ یہ ناچنے والے اور نچانے والے، یہ تاریخ کو نئی نہیں ہے، ہر زمانے میں ناچنے والے تھے، اور جو اس دور کے رؤسا تھے، بادشاہ تھے، جاگیردار تھے، وہ نچانے والے بھی تھے۔ مگر کسی دور میں ناچنے والے اور نچانے والوں کو تفریح کا سامان تو سمجھا گیا، مگر ان کو عزت کا مقام نہیں دیا گیا، عزت کا مقام نہیں دیا گیا۔ آج دیکھیے کیا حال ہے کہ ناچنے گانے والوں کو وہ مقام دے دیا کہ اب زمینی نام ان کے لیے کوئی مناسب نہیں رکھا، ان کو اسٹار کہہ دیا، آسمان پہ پہنچا گیا۔ کیوں؟ جہنم نے اپنا رنگ بدلا، پروانے کی طرح موم بتی والی آگ کو اس نے آگ نہیں سمجھا، اس کو اس نے نور سمجھا۔ وہ آیا تو پر جل گیا، وہ تو پتا چلا کہ نہیں یہ بھی آگی ہے۔ تو یہ لوگ بھی جب اٹھیں گے دیکھیں گے کہ ہم نے تو اس کو نور سمجھا تھا، مگر جب ہلاک ہو جائیں گے تب سمجھیں گے کہ نہیں وہ غلط ہے، وہ بھی جہنمی ہے۔ تو قرآن نے ہمیں سب سمجھا دیا ہے، جنت و جہنم کا سارا فلسفہ سمجھا دیا ہے۔ اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے کو، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائے جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے جائے، ان کی تربیت ایسی کرے۔ یہی ہے اپنے کو، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کا معنی، ہلاکت سے بچانے کا معنی یہی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں، اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور خدا کے فضل سے ہمارے بچے بچ گئے تو ہم سے بھی سوال ہوگا، رب پوچھے گا میں نے اپنے فضل سے تو بچا لیا تھا، تو نے بچانے کے لیے کیا کیا؟
بچانا تو تم پر فرض تھا، تو اس فرض کو تم نے کیوں نہیں ادا کیا؟ تو اس سوال کا بھی جواب تیار کر کے رکھنا پڑے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو راستے پر لایا جائے، ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو بچایا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان ملت، آج ہم نے حضرت کی اس گراں قدر گفتگو سے چند منٹوں میں حضرت نے اتنی جلدی ہمیں کتنی بڑی اور قیمتی باتیں حضرت نے فرمائی کہ آج ہم نے یعنی گناہ کو ہم بڑے ہی یعنی گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ گناہ کو ہم آرٹ سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم اپنا فن سمجھ بیٹھے ہیں. اللہ ہم سب کو، ہم گنہگار بندوں کو نیک بننے کی اس بابرکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گناہ کو گناہ سمجھ کر اس سے دور رہنے کی صحیح معنوں توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے حضور کے صدقہ طفیل انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم کل چھوڑ کر پرسوں the day after tomorrow inshallah we will again come back with your piro murshid, your beloved piro murshid حضور شیخ الاسلام والمسلمین انشاءاللہ. same time same day. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.